نہیں اتنی تو اللہ کمزور اللہ کیوں ہو فیصلہ. گئی؟ کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہے یہ ہوں، ٹیم کہ دیکھیے بات اب یہی ہے کہ ہمارے دماغ ایسے میں وہ جو کرتے ہیں، ایک کہتے تو ہیں خود فوکس بنائیں گے، اعتمادی جو کہتے ہیں گھس جیسے گئی ہی ہے نا انسان کے بچے بنیں گے. کہ ہم ہوں کچھ نہ ہوں لیکن ہم سمجھتے ہوں ہیں جی ہم سے بڑھ لیکن کر تو ہاں، کوئی ہے ہی نہیں. اوور ساری کانفیڈنٹ ہوئے ہوئے زندگی ہیں. آپ سیکھتے رہتے ہیں، ساری زندگی آپ کو بالکل سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بالکل. لیکن ہمارے ہوں کھلاڑیوں کا بھی وہی ہے، اتنے پیسے ہوں، ان کو ملنے لگے ہیں جن لوگوں نے کبھی زندگی میں ہوں، جو ہے میرا خیال ہے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے ہوں، کہ ہوں 500 بس وہ روپے نہیں دیکھے، اب وہ وہ 5 5 کروڑ روپے ہاں سال کے کما رہے ہیں. ہوں، تو ان کے دماغ بالکل خراب ہو ویسے گیا، ہی ہے. وہ سمجھتے ہیں بس ہوں، جی ہم تو چونکہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو کروڑوں لوگوں میں سے ہم 14 15 لوگ پہنچے ہوں، ہیں تو ہوں، ہم سے ہوں بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں. محنت نہیں ہوں کرتے، ٹھیک ہے نا. ہوں اچھا اپنے لیے کھیلتے ہیں، ٹیم کے لیے نہیں ہوں، کھیلتے، اس ایگزیکٹلی جذبے سے نہیں اپنے لیے کھیلتے. کھیلتے ہیں بالکل. زمانہ بدل رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کھیل کے بھی جو ہے قوانین ہوں، بدل رہے ہیں، کھیل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بدل رہی ہیں. ہوں، ہم ان ریکوائرمنٹس پہ پورا نہیں اترتے، ہم وہی 90s کا کھیل آج بھی کھیل رہے ہیں. تو پھر ہوں، ظاہر ہے یہی ہونا ہے. ہوں پاکستان کی ٹیم کو یہ کہا ہوں، جا رہا تھا کہ جی مضبوط ترین ٹیم ہے، بس یہ 4 ٹیمیں ہیں جن میں پاکستان بھی ہوں شامل ہے. لیکن ہم نے ایسا خوار کیا اپنے آپ کو کہ اب ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سیمی ہوں، فائنل میں پہنچیں گے یا باہر ہو جائیں گے. ہوں. یہ اچھا ان کو فیل نہیں ہوتا کہ اب محنت کریں، کوئی عقل سے ذرا کرکٹ کھیلیں، کوئی جذبے سے کھیلیں کہ اتنی ملک کی جو دیکھیے عوام ہے ہماری جو نظریں ہماری گاڑے قوم، بیٹھی ہے ہم پر. دیکھیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بچپن سے ہم ڈنڈوں کے عادی ہو گئے ہیں. اسکول ہوں میں ماسٹر مرغا نہ بنائے جب تک ہم کام نہیں کرتے، بینچ پہ کھڑا نہ کرے جب تک ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہوں، ٹھیک ہے نا. ہوم ہوں ورک نہیں کر کے لاتے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے. ہوں، یہی وجہ ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ اگر آپ ایم اے کیے ہوئے ایک شخص کو کہہ دیں گے بھائی یہ ذرا اپلیکیشن لکھ دو تو 20 ہوں غلطیاں آپ کو اس میں نکلیں گی، ٹھیک ہے نا. ہوں یعنی ایک معمولی سی ایگزامپل ہے. وہی حال کھیل میں بھی ہے کہ ہم ہاں اپنے یہ آپ کہیں گے کو عقل کل سمجھتے ہیں. ان کو ہم پتہ ہے اپنا کہ وہ مقابلہ شرارت ہوگی ذرا سا تو اگر ہم اچھا مانتے نہیں ہیں. پرفارم کریں تو ہم بڑے بڑے کھلاڑیوں سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ان بڑے کھلاڑیوں نے کیا کیا جو اس مقام تک پہنچے ہوں، ہیں، تو دیکھ لیں. ہوں تو یہ تمام اصل چیزیں میں نا ملا کے اب کیا کہا جائے. کمرشل میں ان کو لے لیا ہے تو وہاں سے بھی پیسے مل جاتے ہیں. ہاں میں شہرت بتا رہا تو ہوں ویسی ایک ملی ہوئی کھلاڑی ہے. کو دیکھے جی، ایک کلاس کھلاڑی کو اس وقت 5 کروڑ سے 10 کروڑ تک سال کے مل رہے ہیں. بتائیے آپ، ہوں صحیح جن ہے. لوگوں نے یہ ایک چھوٹے سے مکان سے، جھوپڑی نما مکان سے آغاز کیا، آج وہ محلوں کے مالک ہیں. آپ کو ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو یہ ہوں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا، اس ملک کی وجہ سے آپ کا نام ہوا، تو آپ اس ملک کو کچھ دے کر جائیں. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ایسے ادا کر سکتا ہے کہ آپ مزید محنت کریں. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں بس جی اب تو ہم نے پیسے کما لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں نکال بھی دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم کیا لیگس کھیل پیسہ. لیں گے، ہم ہاں ویسٹ انڈیز ہاں چلے جائیں گے، ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے، ہم فلاں میچ کھیل لیں گے، ہم ماڈل بن جائیں گے، ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے. تو یہ ہے نا، تو جب پھر تک کہ ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے ہر چیز کے بارے میں ہوں تو یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی. اور وہ ہمیشہ ہم جو دعائیں آپ مانگ رہے نے ہوتے ہیں اللہ کرے پاکستانی ٹیم جیت جائے، ارے معجزوں بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل جذبہ ہی نہیں ان کے پاس تو کون سا معجزہ ہوگا. تو دیکھیے جذبہ بس اب ہو وہی ہے کہ تو کہ وہی دعا جو آپ دعا نے کرتے بات رہیں کی آپ. تھی میں مسلمانوں نے نے کہا تو دعا کے ساتھ دوا بھی تو ضروری ہے. ابھی تک تو دعا خالی پہ ہی چل دعا رہے ہیں ہم. ہم دعا پہ ہی چل رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا حسن بھائی، ریڈیو کے علاوہ آپ نے ٹی وی پہ بھی خبریں پڑھی ہیں نا؟ ٹی وی پہ میں نے تو 18 سال دونوں پڑھی خبریں. تو دونوں میں کیا ایسا واضح جو فرق ہے سوائے اس کے کہ ریڈیو میں آپ نظر نہیں آتے، آپ کی آواز آتی ہے، اور ٹی وی میں آپ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مطلب نہیں، ٹیلی فرق ہے ویژن ان پہ میں؟ خبریں پڑھنا خاصا مشکل ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ ہونا ہوں بہت ضروری ہے. آپ صرف سر جھکا کے خبریں نہیں پڑھ سکتے اسکرپٹ دیکھ کے. اب تو خیر ٹیلی پرامپٹر آ گئے ہیں، نئی نئی مشینیں آ گئی ہیں جس سے آپ دیکھیں سامنے تو کیمرے کے پاس ہی وہ لگا ہوتا ہے گیجٹ، تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. ہاں لیکن ہمارے زمانے میں تو وہ اسکرپٹ ہوتا تھا، اور وہ ہوں بھی ٹائپ کیا ہوا، بہت باریک لکھا ہوا، اسے آپ نے پڑھنا ہوں ہوتا تھا. تو وہ مشکل ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک آپ نے اس کا ایک ٹیمپو مینٹین کرنا ہوتا ہے.
جو تھرو آؤٹ آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات اچانک ایمرجنسی کوئی خبر بھی آ سکتی ہے, تو آپ کو الرٹ رہنا چاہیے. آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ آپ بہت زیادہ اٹکے نہیں, ہر لفظ صحیح انداز سے ادا کریں, صاف آپ کا لہجہ ہو, آپ کا پروننسیشن اچھا ہو. تو یہ تمام ریکوائرمنٹ جو ہیں, جو ریڈیو پہ تو چھپ جاتی ہیں لیکن ٹیلی ویژن پہ چھپ نہیں سکتی. اچھا, کبھی خبریں پڑھتے ہوئے کسی بات پہ غصہ آیا, کوئی خبر پڑھتے ہوئے؟ اور مطلب سیاسی پارٹیز تو شروع سے ہیں کہ کسی کوئی پارٹی کہ آپ کے دل میں ہے کہ یہ اس کی خبر کیوں یہ آ گئی؟ نہیں, خبروں میں دیکھیے وہی والی بات ہے کہ پروفیشنل کا کام صرف یہ ہے, اس کو تو یہ کہا پڑھنا. جاتا ہے کہ بھئی آپ کا لہجہ نارمل ہونا چاہیے اور چہرہ سپاٹ, ٹھیک ہے نا, جذبات کا کوئی دخل نہیں ہے آپ کے پڑھنے میں. تو ظاہر ہے ہم جو وہاں پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ یہ ہوتی نہیں کون سی پارٹی ہے کیا نہیں ہے, وہ ہم سیدھے بس ہم خبر یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں بھئی ہم نے یہ خبر پڑھنی ہے بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں پڑھنی ہے. جی ہاں جذباتی بھی بالکل. نہیں ہوئے کبھی؟ نہیں. اچھا, کوئی اور آپ کے ساتھی کبھی ہوئے ہوں یا آپ کو سکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی جذباتی نہیں ہونا؟ نہیں, وہ تو سکھا دیا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ جذباتی ہوں گے تو پھر آپ وہ کہیں گے اچھا آپ گھر جائیں, گھر جا کے تو خوب اچھی دل کھول کے جذباتی ہوں. تو اس لیے بالکل. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آرام سے خبریں پڑھیں اور اچھا, پھر گھر چلے آپس جائیں. میں آپ لوگوں کا کیسی بانڈنگ تھی؟ مطلب آپ تو پروفیشنل جیلسی بھی آ گئی ہے نا؟ نہیں, ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی, اللہ کا شکر ہے. ہم تو مطلب یہ کہ اس زمانے میں 4-5 میل نیوز کاسٹر تھے اور 3-4 فیمیل نیوز کاسٹرز تھیں. بہت آپس میں اچھے تعلقات تھے, بہت ہی ایک دوسرے کی عزت احترام کرنا, اور کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا یہ کہ پروفیشنل جیلسی کیا چیز ہوتی ہے. اچھا, میں تو ویسے بھی میرا ایک ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ میں ہمیشہ پروفیشنل جیلسی تو مجھ میں آئی ہی نہیں. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی محنت سے پہنچا وہاں تھا. میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار بات یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ہی ہر کام کریں. اگر دوسرا کوئی آپ سے بہتر آتا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے. آپ خود اتنی محنت کریں کہ آپ کی جگہ کوئی چھین نہ سکے, بس یہ ہے. اچھا, یہ جو میل جو حضرات تھے, یہ ان کی نیچر کیا ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں بظاہر تو ہمیں بڑے سنجیدہ سب نظر آیا کرتے تھے, آپ سمیت. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ اسکرین پہ تو چونکہ سنجیدہ کام ہے تو آپ نے سنجیدگی سے کرنا ہے, لیکن بڑے لائیولی لوگ تھے, بہت خوش مزاج. اور چلیں ہم لوگ تو بہت ینگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اب ہمارے ساتھ جیسے وراثت مرزا کراچی میں, انہوں نے بھی خبریں پڑھی. اب وراثت مرزا کی جو شخصیت اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی تقریباً 6.5 فٹ لمبے, انتہائی بھاری بھرکم, بڑا ان کا باروب چہرہ اور بڑی بھاری آواز, اور لگتا تھا بہت ہی سنجیدہ ہوں گے لیکن بڑے مزدار آدمی تھے. وہ باتوں اچھا. باتوں میں ایسے جملے کہہ دیا کرتے تھے کہ جو آپ ایک تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا, اور بعد میں آپ انجوائے کرتے تھے کہ یار کیا انہوں نے خوبصورت بات کی. تو بہت ہی مطلب اچھا دور تھا, اور بہت ریلیکس رہ کے سب کام کرتے تھے. اچھا, تو یہ جو نیوز کاسٹر ہیں یہ بھی اپنے ٹائم کے بڑے مشہور ہوا کرتے ہوں گے, تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا راہ چلتے کچھ ہاں اس نہیں, طرح اس کا؟ زمانے میں تو دیکھیں, اس زمانے میں شہرت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے. جیسے آپ اس زمانے میں اناؤنسرز اگر آپ دیکھیں ریڈیو کے, تو آپ کو 5 یا 6 اناؤنسر ملیں گے ریگولر, ٹھیک ہے نا. سب نام جانتے تھے لوگ کہ یار آواز سن کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ لاہور اسٹیشن ہے یا پنڈی ہے یا کراچی ہے. اسی طرح نیوز کاسٹرز میکسیمم پورے اسٹیشن پہ جو نیوز کاسٹر ہوتے تھے سب ملا کے چھوٹے بڑے بلیٹنز, وہ آپ کے 8 یا 10 ہوتے تھے. تو ظاہر ہر آدمی کا نام پتہ تھا, اور اسی لحاظ سے لوگ ریکگنائز بھی کرتے تھے اور عزت بھی کرتے تھے بہت. اچھا, آپ کے رشتہ داروں کے کیا تاثرات ہوتے تھے کہ ہمارے دیکھو فیملی کا کتنا مشہور ہے, سب کو بتایا نہیں, کرتے ہوں بہت گے؟ دیکھیں امپورٹنس تو بہت ملتی ہے, وہ آج بھی مطلب ہوں ملتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں چونکہ اب ظاہر اسکرین پہ نہیں ہوں آتا, تو میرے جب پوتے بڑے ہوئے, ہوں جیسے ایک ماشاءاللہ کوئی تقریباً اب 9 سال کا ہے, ہوں ایک 7 سال کا ہے, ہوں وہ ابھی پاکستان گئے. اچھا, پاکستان گئے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ ایک شادی میں ہم گئے تھے, میری ہوں بھتیجی کی شادی تھی, وہاں ظاہر بشوان صحیح. لوگ تھے. تو وہ ہوں ہر آدمی آ کے مل رہا ہے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں, تو وہ بڑے ہوں حیران ہوئے, انہیں اندازہ نہیں تھا. تو وہ بعد میں آ کے مجھے اچھا. کہنے لگے, دادا ابو, ہوں we didn't know that you are a superstar, you are a celebrity.
اچھا اس کے بعد انہوں نے اپنے جو باقی کزن کو بتایا جو یہاں تھے. اب وہ ظاہر ہے میں جاتا ہوں تو اب وہ بالکل دوسرے طریقے سے ملتے ہیں مجھ سے, بھاگتے ہوئے آئیں گے اپنا کھیل چھوڑ کے, ہاتھ ملائیں گے, مجھ سے کرکٹ کی باتیں کریں گے, ٹیلی ویژن کی باتیں کریں گے. تو وہ اسی طرح لوگوں کی نظروں میں بھی وہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں ہے تو نا کہ بھئی آپ ہمارے خاندان کا آدمی ہے یا ہمارے گھر والا ہاں ہے, لڑکا ہے, بالکل. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ فرق تو پڑتا ہے اس سے. اور ویسے بھی کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جائے نا تو جو بہت دور کے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی قریب کا بتاتے ہیں یہ ہمارے یہ ہے, ان سے ہاں ہمارا اتنا قریبی تعلق ہے. ہاں, نہیں نہیں وہ تو ظاہر اچھی بات ہے, ہمارے لیے تو مطلب خوشی کی بات ہے نا. ہاں بالکل. اچھا آپ نے بہت سارے ممالک کا ذکر کیا, کوئی ایسی جگہ کہ جو آپ نے چرچا زیادہ سنا ہو لیکن جب آپ گئے ہو نا تو کچھ آپ کو جو سنا گیا ہو نا آپ نے ویسے نہیں پایا. دیکھیے کہنا تو نہیں چاہیے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. ہوں میں اپنے پڑوسی ملک گیا تو ہوں پہلی بار تھا جب میں وہاں گیا تو وہ ہمارے اچھا ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے, خیر اس زمانے میں ان کا ٹی وی بھی اتنا کوئی مشہور نہیں تھا, تو ہوں ٹی وی پہ دیکھ کے بڑا وہ تھا کہ بھئی یہ بھئی بہت بڑا ملک ہے اور بڑے اچھا. ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ گئے, ہوں اچھا وہ دوست ذرا تھوڑے سے ذرا رنگین مزاج تھے, تو ان کا ہوں یہ تھا یار مجھے یار وہاں کی دیکھو لڑکیاں بڑی اسمارٹ ہوتی ہیں, دیکھو یہ ہوں کیا لباس پہنتی ہیں, کیا یہ کرتی ہیں, کیا وہ کرتی ہیں, بڑے. جب میں ان کو کہتا ہاں رہا میں نے کہا یار یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, وہ نہیں یار ہوں تم تو بالکل ہی بے تکے آدمی ہو, تم سے تو بات کرنا فضول ہے. تو وہ وہاں جب پہنچے ہم بامبے ایئرپورٹ پہ ہم اترے, اچھا اس زمانے میں ظاہر ہے اس زمانے میں ان کی اکانومی بھی اتنی اچھی نہیں تھی, تو وہ حالت جو ہاں اب تو بہت بدل گئی ہے, اس زمانے میں حالت ایسی نہیں تھی. اچھا اب جب ہاں وہاں اترے انہوں نے دیکھا گہری گہری سانولی رنگت کی, اچھا انہوں نے عام جینز پہنی ہوئی ہیں, اچھا کوئی کپڑے بھی اتنے اچھے نہیں, تو وہ ہوں اچھا خیر وہ دیکھتے رہے, میں ان کی شکل دیکھ رہا تھا, مجھ سے کچھ نہیں بولے ہاں کیونکہ رنگ ایک آئے ایک جائے. ہوں اچھا وہ بڑے بیزار سے نظر آ رہے تھے, تو باہر نکل کے مجھے کہنے لگے, میں نے ان سے کہا یار تمہیں تو بڑا ہوں اچھا لگا ہوگا نا, یہ خوبصورت جگہ تھی, دیکھا بڑے تم نے کتنے اچھے لوگ تھے. ہاں اور کتنے کہنے اچھے لگے اچھے یار کپڑے پہنے کمال ہے, ہوئے تھے. کیا کیا یار واحد لوگ تھے, کالی کالی لڑکی ہیں اوپر سے میلے میلے کپڑے. تو ان کا یہ جملہ میں پورے وقت میں ان کو چھیڑتا رہا جب تک ہم آ رہے ہیں. میں کہتا ہاں بھائی یہ چلنا ہے, کالے کالے کپڑے, وہ کالی کالی چہرے اور میلی میلی کپڑے دیکھنے کے لیے. تو بڑے بیزار آئے او، وہ وہاں. اور آپ نے تو صحیح ناک میں دم کر دیا ہوگا ویسے ان کے. بہت, میں نے تو ان کو جینا ان کا حرام کر دیا تھا میں نے. ویسے جن جن کا آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا کیا ابھی بھی ان سے رابطے میں آپ ہیں؟ ہاں نہیں, میری ایک عادت ہے, میں پتہ نہیں کیوں میں ماضی پرست ہوں شاید. میرا میری ایک یہ طرح. ہے کہ وہ جو میرے پرانے یعنی ایون میرے اسکول کے جو لوگ ہیں, آپ ہوں یقین مانیے مجھے اول تو خیر ان کے یاد بھی ہیں نام, اور یہ بھی تک پتہ ہے کہ بھائی کیا کیا ہم کرتے تھے, لیکن میری پوری ہوں کوشش ہوتی ہے کسی نہ خوبصورت سے کہیں نہ کہیں ان سے ملاقات ہو جائے, اور اگر مجھے کہیں سے کوئی کانٹیکٹ ملتا ہے تو میں ضرور ہوں رابطہ رکھتا ہوں. تو میرے کتنے اللہ کا خوش شکر ہے ہوتے ہوں جس سے گے. ایک دفعہ دوستی ہو جائے ہاں تو وہ ختم نہیں ہوتی. میرے جو میرا خیال ہے 50 سال پہلے بالکل کم عمری میں میرے جن لوگوں ہوں سے تعلقات تھے وہ آج بھی برقرار ہیں. ویری نائس. آپ کہہ رہے ہیں نا ماضی پرست, تو میرے ساتھ بھی یہی ہے. اب مجھے اچھا بھی ویری کوئی گڈ. نہیں بھولا, مجھے نہ نام بھولے نہ شکل بھولی. نہیں اچھی بات ہے, ہونا یہی چاہیے, کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جی تعلقات بڑی مشکل سے بنتے ہیں. ان ہوں تعلقات کو قائم رکھنا انسان کی اچھائی کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ دل سے صاف ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس میسیج ہی دے رہے ہیں پورے پروگرام میں ہم. ہاں بس یہ تو میسیج ہی ہے. دینا چاہیں گے کہ مہمانوں کا خاص طور سے بہت خیال رکھیں آپ, اور خاص طور سے جو مہمان دور سے آئے نا اس کی خاطر ہوں تواضع آپ اچھے قسم کے زردے سے اچھے سے. اور ہوں شکرندی کی کھیر ہوں سے ضرور کریں, آئے ہائے ٹھیک ہائے ہے نا. ہائے. اور اس سے ہاں بھولیں مت اور ہاں کوئی بہانہ نہ بنائے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوں ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ان ہوں چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ ادروائز آپ کو گناہ بھی ملے گا اور آپ کو برا بھلا بھی ہاں کہا جائے گا. دیکھیں اپنی مطلب کی ساری بولی ہیں انہوں نے. اتنی اچھی نصیحت ٹھیک کی ہے. میں نے, کمال ہے, آپ کو پسند ہی نہیں آئی. ہاں نہیں نہیں, آپ نے بہت میٹھی میٹھی سی نصیحت کی ہے, اس میں میٹھی میٹھی چیزیں تھیں. جی ہاں بالکل. ہاں. اور حسن بھائی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلتا.
ٹائم ایز یوزول. آپ کے ساتھ. ہاں تو ظاہر ہے کہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، تو ہم آپ سے اجازت لیں گے. مجھے اور حسن بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.